کئی نہیں جانتے تھے اور ان سے کام نہیں ہو سکا، ورک نہیں ہو سکا، ٹائم بہت تھوڑا تھا، لوگوں کے پاس جا نہیں سکے، جی جس کی وجہ سے جو ہے نا انہیں ہار کا سامنا ہوا جی۔ اگر یہ یہاں رہتے، کام کرتے، لوگوں سے ملتے، جیسے انہوں نے پہلے کام کیے تھے، اپنے دور میں کیے تھے، بہت سارے کام کیے تھے، جی بہت سارے کام کروائے انہوں نے، جی اور لوگوں کے بہت کام کیے انہوں نے اور بلا تفریق کیا کرتے تھے۔ بلا تفریق۔ قادری صاحب کو یاد ہوگا، صوفی عبدالستار صاحب ساتھ چک کے ٹیچر تھے، انگلش ٹیچر، وہ قتل کر دیے گئے، تو ہم اس سلسلے میں ان کے پاس گئے، تو وہاں 55 ٹینار سے کچھ پشتون آئے، اور مجھے پتا تھا کہ انہوں نے ووٹ نہیں انہیں دیے، میں جانتا تھا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ تھانے میں ہمارا فلاں کام ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا، اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں ادھر سے ذرا فارغ ہو لوں تو پھر ہم ادھر چلتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ بعض تو پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے رشتہ دار ہیں، کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا چل صاحب، اس مرتبہ اس حلقے میں، حلقہ 209 میں، فیصل نیازی کس وجہ سے الیکشن نہ لڑ سکے؟ کوئی قانونی ہچ تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ ان کے دیکھیں، آپ کو پتہ ہی ہے پورے پاکستان میں بہت سارے کینڈیڈیٹ کو جو ہے نا پریشرائز کیا گیا اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکے، جی اور خصوصاً یہ جو پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹوں پہ جو ٹائم بہت برا تھا، پیپر ریجیکٹ ہو جاتے تھے، باقی سب کے ایکسیپٹ ہوتے تھے، جی اسی طرح میرے بھی ریجیکٹ ہوئے، پھر میں کورٹ میں گیا، میرے بھی وہاں سے پاس ہوئے، جی فیصل نیازی کے بھی ریجیکٹ ہوئے، کورٹ میں گئے وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گئے، پھر آگے جا کے جو ہے نا ان کے وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گئے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکے، وہاں سے ہمایوں خان نے الیکشن لڑا جی۔ جی ایکچولی ہمایوں خان بھی نیا آدمی تھا اس حلقے میں، جی میاں نوید بھی نیا آدمی تھا، جی جس کی وجہ سے جو نا وہاں سے جو نا ہار کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس حلقے میں پرانا تھا، میں پہلے سے کام کر رہا تھا، تو جو ہے نا پہلے بھی میں نے الیکشن لڑا تھا، اور وہاں سے ہمایوں پی پی 209 سے ہمایوں نے پہلا الیکشن لڑا تھا، اس وجہ سے اس کو وہ ہار گیا۔ تو فیصل نیازی جو ہے نا اگر وہاں پہ الیکشن لڑتا تو رزلٹ کچھ اور ہوتا۔ جی اچھا چل صاحب، پنجاب اسمبلی کے آپ ممبر بن گئے، تو وہ حکومت نون گروپ کی یہاں بنی ہے، اس کے باوجود آپ کو اسمبلی کے اندر کسی کمیٹی کا چیئرمین یا کوئی اور عہدے ملے ہیں؟ جی، میں چونکہ میں ممبر پنجاب اسمبلی ہوں، اور مجھے بھی بہت ساری آفریں ہوئیں کہ آپ چھوڑ دیں اور نون جوائن کر لیں، جی لیکن وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس مینڈیٹ سے آدمی جیتتا ہے نا، جی جس پارٹی کے ووٹ لے کے آدمی جیتتا ہے، جی تو میرا نہیں خیال کہ آدمی کو اس لوگوں کی اس ووٹ کا احترام کرنا چاہیے، جی اس بالکل لیے پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے، اسی پارٹی میں کھڑے رہنا چاہیے۔ جی یہ میرا اپنا ذاتی جو ہے نا میری سوچ ہے، اور میں نے تو یہی کیا جی۔ ایک صحیح۔ بات، دوسری بات، جب میں ممبر پنجاب اسمبلی ہوں اور مجھے انہوں نے 2 عہدے دیے ہیں، جی ایک تو میں ہائر ایجوکیشن کمیٹی جو پنجاب اسمبلی کی ہے اس کا ایگزیکٹو ممبر ہوں، ٹھیک انہوں نے میرے سے کوالیفیکیشن پوچھی، میں نے انہیں بتائی، تو مجھے انہوں نے یہ عہدہ دیا۔ جی دوسرا، میں جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہے اس کا میں ایگزیکٹو ممبر ہوں، اس کمیٹی کا، پنجاب اسمبلی کا، تو اچھا یہ 2 میں کمیٹیوں کے ممبر ہوں میں۔ اچھا، تو ان کمیٹیوں کے ممبر ہوتے ہوئے آپ کو کی کیا کیا ترجیحات ہوں گی ایجوکیشن کے شعبے میں اور ہیلتھ کے شعبے میں؟ ایکچولی یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا کہ انہوں نے یہ ہمیں یہ دیا ہے، تو ابھی تھوڑی ایک مطلب زیادہ ٹائم نہیں ہوا، جی تو ہماری میٹنگ جو ہے نا ایک میٹنگ ہوئی ہے، جی اس کے بعد جو ہے نا ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور کس طرح، اور میں تو کوشش کروں گا جیسے یہ جو ہے نا، جیسے میں نے اپنی سپیچز میں بھی بتایا ہے، جی جو ہمارے علاقے کی جو ترجیحات ہیں اس کے بارے میں تو کوشش کروں گا جی۔ صحیح۔
اچھا، وہ آپ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں نون گروپ کی حکومت ہے، پتہ نہیں اب آنے والے وقت میں آپ کو فنڈز ملتے ہیں یا نہیں ملتے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ دوسرے کو فنڈز نہیں دیتی۔ جب حاجی عطاء الرحمن صاحب ایم پی اے تھے اور آپ یہاں بہت سے کام کروا رہے ہوتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جی پہلے سے فنڈز منظور ہوئے اور یہ استعمال کروا رہے ہیں۔ تو اب صورتحال ویسی آپ کو درپیش ہے، تو کیا آپ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے؟ ایکچولی ہوتا ایسے ہی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ جی میں چوری پرویز الہی صاحب کے دور میں پولیٹیکل اسسٹنٹ تھا میں ان کا، جی اور میں نے یہاں پہ فنڈز لا کے جہانیہ شہر کی بہت ساری سڑکیں جو ہے نا بنوائی ہیں۔ جی یہ جو بار کے باہر والی سڑک ہے ہوں یہاں، یہ سب سے پہلے یہ سڑک بنوائی۔ اس کے علاوہ اور جہانیہ شہر کی کافی ساری سڑکیں جو ہے نا میں نے بنوائی، جی بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں۔ جی اچھا، اس میں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے آدمیوں کو ہی فنڈز دیتی ہے جی، جی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ جیسے ابھی نون لیگ کی حکومت ہے، جی ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ کام جو نیم پلیٹ ہے وہ کس کی لگی ہے۔ کام حلقے میں میں کام کہتا ہونا ہوں چاہیے۔ حلقے کا، عوام کا، لوگوں کا کام ہونا چاہیے۔ ہوں کچھ لائیں تو صحیح، لانا تو چاہیے، جی حکومت سے فائدہ تو لینا چاہیے۔ ہمارے حلقے کے لوگ جو ریونیو دیتے ہیں، جنریٹ کر کے بھیجتے ہیں گورنمنٹ کو، تو ہمارا حصہ تو آنا چاہیے ہمارے حلقے میں، چاہے وہ روڈز کی شکل میں ہو، اسکول کی شکل میں ہو، کالج کی شکل میں ہو، کسی چیز میں جو بھی ہو وہ آنا چاہیے۔ جیسے میں پنجاب اسمبلی میں نے پہلی سپیچ کی تو میں جی نے بتایا کہ جہانیہ شہر کے اندر، کیونکہ یہ ملتان سے بہت دور ہے، جی تو یہاں BZU کا کیمپس ہونا چاہیے۔ جی اور میرا یہ مطالبہ یہ بالکل میرٹ پہ ہے، اس جی میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں نے کوئی اس میں سیاست نہیں کی۔ جی یہ میرے حلقے کے سٹوڈنٹس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیمپس ہو، کیونکہ یہاں سے BZU تک جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جی روڈ بہت خراب ہے، غربت یہاں بہت زیادہ ہے، وہ جا نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، جی وسائل اتنے ہے نہیں لوگوں کے۔ پھر میں نے اسی میرے حلقے میں PP 210 میں ٹھٹھا صادقآباد میں جی بچیوں کا ڈگری کالج نہیں ہے۔ جی اب بچیوں کو ٹھٹھا صادقآباد سے یا تو وہ دنیا پور جاتی ہیں جی ڈگری کالج کے لیے، یا ملتان جاتی ہیں، جی یا وہ جہانیہ آتی ہیں۔ جی آپ اندازہ کر لیں کتنا فاصلہ بنتا ہے۔ جی اور بچی کو ڈگری کالج تک لے جانے کے لیے یا اس کا بھائی لے کے جائے گا یا اس کا والد لے کے جائے گا، جی اور سارا دن اس کا بھی لگ جاتا ہے۔ جی تو میں نے پنجاب اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے جی کہ ڈگری کالج ٹھٹھا صادقآباد کا لڑکیوں کے لیے ہونا چاہیے جی۔ جی اور میں انشاءاللہ اور بھی میں نے جہانیہ، ہمارا جہانیہ کا ہاسپٹل جو ہے جی یہ 4 اضلاع کے سنگم پہ موجود ہے، جہاں آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں مین روڈ پہ بھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ جی جیسے پیشنٹ وہاں جاتا ہے جی اور ایکسیڈنٹ والا، تو اس کو کہتے خانے وال لے جائیں، یا کوئی اور دوسرا پیشنٹ جب خانے وال پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ملتان لے جائیں۔ ملتان جب ملتان پہنچتا ہے تو اتنی دیر میں وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل تو صحیح۔ اس لیے جو ہے نا ہمیں تو اپنا حق چاہیے، اپنی عوام کا حق چاہیے، عوام کے لیے چاہیے۔ ہمارے جہانیہ شہر میں، ہمارے حلقے میں رفائی کام جو ہے وہ ہوں گے تو ہمیں تسلی ہوگی، اور یہی ہمارا ماٹو ہے کہ ہمیں رفائی کام کروانے چاہیے۔ اچھا چلو سر، یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، ملتان ویاڑی روڈ کا مسئلہ بہت گمبھیر ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی آپ آواز اٹھا سکتے دیکھیں ہیں؟ یہ جو آواز اٹھانا تو کوئی ایسی بات نہیں، انشاءاللہ ہمارا حق بنتا ہے، اٹھائیں گے بھی۔ جی 2 باتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک روڈ بن رہا ہے بہاڑی سے دنیا پور والا روڈ،
اچھا دنیا پور وہاڑی سے جب اپنا ملتان دنیا پور روڈ جو ہے نا جی آج کل بن رہا ہے، جی جو ملتان سے ہمارے حلقے تک جو بن رہا ہے وہ تو ملتان والے بنا رہے ہیں، جی ہمارے حلقے سے آگے دنیا پور تک جو ہے نا وہ دنیا پور والے بنا رہے ہیں۔ ہوں اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حلقے کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جی وہ والا جو پورشن ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ جی اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ والا پورشن جو چھوڑنا چاہتے ہیں، جو PP 210 کے اندر آتا ہے جی اور نیشنل ہائی وے ہے، جی وہ ہمارے MNA صاحب کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ آواز بلند کریں، انہیں بولے جی کہ باقی کا بنا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں بنا رہے ہیں آپ؟ صحیح صحیح نمبر ایک۔ ہاں نمبر دو، یہ والا روڈ جو آپ نے بولا بہاڑی چوک سے جو بہاڑی تک جاتا ہے، بورے والا تک جاتا ہے، جی یہ تو قاتل روڈ ہے، یہ روڈ تھوڑا ہے، یہ تو بہت خراب ہے، بہت خطرناک مطلب ہے یہ۔ خطرناک ہے، یہ تو کئی جو ہے نا اموات ہو چکی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس روڈ پہ حلقہ بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کا لگتا ہے اور ہر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جی ایک پارٹی کے نہیں ہیں، سب پارٹیوں کے ہیں، جی لیکن عبدالغفار کسی کو ڈوگر کوئی ہے، توفیق نہیں ہوئی وہ کہ وہ دوسرا بنائے۔ جو جیتے ہیں ہاں ڈوگر جی، صاحب وہ ہیں۔ ہاں جی، کافی سارے جو جی بھی آپ دیکھ لیں، جی اور یہ جوید آج سے ہاشمی۔ خراب نہیں ہے، جی یہ 10 سال سے 8 سال سے 6 سال سے یہ روڈ خراب ہے، جی لیکن کسی نے بھی نہیں بنایا۔ میں انشاءاللہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے یاد کروایا، اور میں پنجاب اسمبلی میں جو ہے نا اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا اور میں بولوں گا کہ یہ بننا چاہیے جی، میں اپنا حصہ انشاءاللہ اب اس پہ صورتحال یہ ہے کہ جہانیوں کے بیگنیں جب شام کے بعد نکل آتی ہیں تو پھر جہانیاں آنے والے مسافر وہاڑی یا بورے جانے والی ہائیس یا اس پہ بیٹھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چونکہ روڈ خراب ہے، لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ وہاڑی کا کرایہ دیں تو پھر ہم بٹھائیں گے ورنہ نہیں بٹھائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، ایکچول صورتحال ہے اپنا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، دیکھیں اب جی پیسنجر کو ڈبل کرایہ دینا پڑتا ہے، جی ایسے ہی ہے نا جی؟ بالکل اگر یہ روڈ بن جائے تو کرایہ بھی کم ہو جائے گا، جی تاکہ کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے ساری صورتحال کا، روڈ خراب ہونے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا نقصان پیسنجرز کو ہو رہا ہے، جی اور جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، ان کے ٹائر خراب ہو رہے ہیں، گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں۔ بہرحال آپ کے چینل کے توسط سے ہاں میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور دوسرے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اس روڈ کو جلدی بنوائیں، یہ قاتل روڈ ہے، یہ بہت خراب کر رہا ہے، اور یہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے، اور اس سے مشکلات کا سامنا تحصیل جہانیاں کو بھی ہے، میلسی کو بھی ہے، آگے جتنے بھی علاقہ جتنا بھی ہے سب کو جو ہے نا اس کا پرابلم ہے، یہ جی مشترکہ پرابلم ہے، یہ کسی پارٹی کا پرابلم نہیں ہے، یہ عوام کا پرابلم ہے، عوام کا مشترک سب جی۔ کا ہے، تو اس کو جو ہے نا جلدی جو ہے نا بنوانا چاہیے۔ اچھا چودھری صاحب، ہار جیت یہ تو ہوتی رہتی ہے، آپ نے نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ کس طرح کی سیاست کریں گے؟ یہی شرافت کی سیاست یا ڈور ٹو ڈور جا کے؟ ظاہر رابطہ رکھنا پڑتا ہے، جنازوں میں آج کل لوگوں کا ٹرینڈ یہ ہے کہ جنازے پہ بھی آؤ، کلخانی پہ بھی آؤ، شادی پہ بھی آؤ، اور کچھ چھوٹی موٹی تقریب ہو تو یہ ویسے تو آپ ماشاءاللہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو آگے یہ بڑھانے کا ارادہ ہے یا کیا دیکھیں کریں؟ بات یہ ہے جی، شروع میں تو یہ بڑا مشکل کام لگتا تھا، جی اور لیکن میں یقین مانیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہوں یہ آدمی کی روٹین بن جاتی ہے، جی ہر روز کا شیڈول بن جاتا ہے، جو شادیاں ہیں وہ بھی اٹینڈ کرنی چاہیے، جی جو جنازے ہیں وہ بھی پڑھنے چاہیے۔ جی اگر آپ جیسے آج کل میں پنجاب اسمبلی میں ہوں، اب اگر میں نہیں جنازے پہ پہنچ سکتا تو میں جب میں آتا ہوں تو اس وقت جاتا ہوں جی، ظاہر جی جنازے پہ کلخانی پہ بھی جانا چاہیے، جی لوگ ووٹ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، جی اور سب سے بڑی چیز جو ہے نا یہ کام سیاست والا، ہوں یہ لوگ اپنے حلقے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، جی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہماری آواز بنے،
جی ہمارے لیے جو ہے وہ اسمبلی میں جا کے بات کرے، جی وہاں سے فنڈز لے کے آئے اور جی حلقے میں کوئی کام ہو، جی جیسے میں نے پنجاب اسمبلی میں ہاسپٹل کے بارے میں بہت سارا بتایا جی کہ ہمارے ٹی ایچ کیو میں جتنی بھی مشینری ہیں، جتنی بھی مشینیں ہیں، جی یا تو نکارہ ہیں جی یا ہے ہی نہیں، جی جو ہیں وہ نکارہ ہیں، تو اس لیے اس کو جو ہے نا ٹھیک کیا جائے اور نئی مشینری کو بھی دیا جائے۔ جی اسی طرح میں نے بتایا پنجاب اسمبلی میں سپیچ کر کے کہ ہمارے ڈاکٹرز بہت سارے نہیں ہیں، ہاں جی، ہمارا سٹاف کافی پورا ساری کیا سیٹیں جائے، خالی ہیں بہت ڈاکٹر کی۔ ساری سیٹیں، جیسے میں نے آرتھوپیڈک ڈاکٹر کا بولا، اور بھی بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ جی اسی طرح فنڈز کی کمی ہے، جی آج کل تو دوائی بالکل ہی نہیں ملتی ہاسپٹل میں جی، جی کوئی بھی آپ مانگ لیں وہ کہیں گے جی کیونکہ نہیں آ رہی اس لیے ہم دے نہیں سکتے۔ جی سہولتیں 60 بیڈ کا ہاسپٹل جی 50 سال پہلے بھی ہوئی تھا، آج بھی ہوئی ہے، جی مطلب ہم نے کیا ترقی کی کہ 50 سالوں میں اپنے 60 بیڈ والے ہاسپٹل کو ہم 200 بیڈ کا بھی نہیں کروا سکے، ہوں ٹراما سینٹر نہیں ہے یہاں پہ۔ جی تو یہ ساری سہولتیں ہمارا رائٹ بنتا ہے اپنے لوگوں کے لیے لانے کا، ہوں اور ہم جو ہے نا کوشش کریں گے۔ جیسے اب آج نون کی گورنمنٹ ہے، جی ایم این نے یہاں کا 3 4 دفعہ جیتا ہے جی، جی تو ایم پی اے بھی پہلے رہا تھا، تو میں تو انہیں جی بھی کہوں گا وہ جی بھی اپنے حلقے کے ہی آدمی ہیں کہ ہاں کوشش جی کریں اور لائیں کچھ نہ کچھ لوگوں کے فلاح کے لیے، لوگوں کے لیے جی، جی صحیح لوگوں کا ہی فائدہ فرمایا، ہوگا جی، کسی بالکل ایک پارٹی کا تو نہیں ہوگا، جی ہاں جی سب کا فائدہ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے جی، ہاں اشرف صاحب کام وہ کرتے ہیں جو پارٹی کو فائدہ ہو، عوام کے لیے نہیں کرتے۔ جی میں پھر کہوں گا کہ واحد لیڈر عمران خان صاحب تھے جی جنہوں نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا، جی ویسے تو بہت ساری اسکیمیں کی، جی لیکن یہ ایک ایسا کام تھا، جی ہیلتھ کارڈ یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اشرف صاحب آپ کون سی پارٹی سے ہیں، جی خالد صاحب آپ کی پارٹی کون سی ہے، جی یاسین قادری صاحب آپ کی پارٹی کون سی ہے، نہیں، صرف شناختی کارڈ دیں اور اپنا علاج کروائیں اور چلے صحیح جائیں۔ صحیح ایسی اسکیمیں ہونی چاہیے۔ ہوں 1122 چوری پرویز الہی صاحب نے ہاں جی، اچھا منصوبہ اچھا ہے منصوبہ تھا بہت۔ نا جی، جی ایسے منصوبے ہونے چاہیے جی جو تا حیات چلتے رہیں، جی پارٹی کا دیکھیں نا آج چوری پرویز الہی صاحب تو نہیں اقتدار میں، جی لیکن میں ان کی تعریف کر رہا ہوں۔ جی ایسی اسکیمیں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اس طرح کی اسکیمیں عوام کے لیے لانی چاہیے، جی جس سے ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے جی اچھی اسکیم ہے، اس ہاں میں جی جو مطلب ایسی آدمی ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کا وسائل ہیں اور وہ پیسے لے کے جا رہے ہیں، ان کو نکال دینا چاہیے، لیکن جی اسکیم اچھی ہے وہ بھی، اس طرح کی اچھی اچھی اسکیمیں آنی چاہیے جی۔ جی اچھا چب صاحب، کافی باتیں ہو چکی ہیں، تو ظاہر جب انسان ایک عام سے انسان کسی سے دن گزار رہا ہوتا ہے تو اور صورتحال ہوتی ہے، جب وہ ذرا بندہ عوامی ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، تو پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں ٹرکوں پہ بڑے عام سے شیر نظر آتے ہیں، لیکن ایک دفعہ مجھے کھانےوال جاتے ہوئے ایک شیر نظر آیا، وہ بالکل شہرت والے آدمی کے حساب سے فٹ بیٹھتا ہے، اور میں وہ شعر پڑھ کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ آپ بھی بہت مشہور ہو گئے اور بہت بزی ہو گئے۔ گمنام تھے تو کتنے سکوں میں تھے زندگی، گمنام تھے تو کتنے سکوں میں تھی زندگی، شہرت ملی تو نیند بھی اپنی نہیں رہی، اے وسلام۔ اچھا ایسے جی ہے کہ میں نے جیسے پہلے آپ جی سے عرض کی کہ جی آدمی عادی ہو جاتا ہے، جی ہم اس سسٹم میں آ گئے ہیں، جی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، جانا، آنا، ٹائم گزارنا، جی میٹنگز اٹینڈ کرنا، شادی ہوں پہ جانا، فوتگی پہ جانا، کل خانی پہ جانا،
ہمیں کوئی یہ مطلب عجیب چیز نظر نہیں آتی جی. ٹھیک ہے، بڑی اجلاس ہے تو اچھی بات، اجلاس میں جانا یوز ٹو ہو گیا اب. یوز ٹو ہو گیا. ہم جی نے بڑی کوئی اچھی بات ہے. مطلب اتنے عوامی ہو گئے کہ ہمیں لوگوں کے پاس ہم خوش ہو کے جاتے ہیں بڑی اور اچھی کوشش ہوتی کہ ہم خود پہنچیں بجائے وہ ہمارے پاس آئیں ہم ان کے گھر پہ جائیں. جی اور ویسے بھی اس کام میں نے دیکھا ہے کہ عاجزی، انکساری، صلہ رحمی بہت آ جاتی ہے انسان کے جب انسانوں سے آدمی ملتا ہے. اور میں کہتا ہوں اسی میں ہی کامیابی ہے اور اللہ کو یہی چیز پسند ہے جی. انسان کو ہونا بھی ایسے چاہیے. جی یہ جو غرور، تکبر، یہ تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے جی اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اور جی جس سیاستدان میں یہ چیز ہے تو وہ تو سیاست اس نے کیا کرنی ہے. سیاستدان وہ ہے ہی نہیں. جی بالکل میرا تو یہی ماٹو ہے جی. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ جی، آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے چینل کے لیے اپنے قیمتی لمحات سے کچھ لمحات نکال کے ہمیں دیے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں جی میں اللہ مشکور ہوں آپ اللہ کا جی. تعالیٰ آپ کو جزا دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عوام کی خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ سر. اللہ خوش ٹھیک رکھے آپ کو. تھینک یو جی. تھینک یو.